بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا عظیم ہستی عظیم شخصیت محترم مفتی عتیق الرحمان تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے۔ انہاں دی آمد تو پہلا ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دینا ہے۔ دوویں ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، محترم مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت آواز والے، تلاوت والے اور خوبصورت نعت و نظم والے افراد کو سنا۔ ایک حکیم صاحب بھی مان نہیں تھے، آگے سے حضرت صاحب نے بھی شروع کر دیا اور اس کے بعد بلالی صاحب نے بھی شروع کر دیا، اور میں بیٹھا پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے تو ہیک کے ساتھ بولنا ہی نہیں آتا، تو اینا دی کی کریں گے۔ آپ اتنا خوبصورت قرآن سن رہے تھے اور قاری صاحبان پڑھ رہے تھے اور بار بار وہ آیات کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کو بھی لطف آ رہا تھا، ہمیں بھی لطف آ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ٹینشن بھی بن رہی تھی کہ منو پنجابی وچ نہیں آتا اور مجھے اس طرح ترنم کے ساتھ ہیک لگا کر قرآن نہیں آتا، تو اب میری تقریر کا کیا بنے گا؟ میں یہی کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ ویسے تو انہوں نے سبحان اللہ کوئی نہیں کہنا، کیونکہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جانا، میں موضوعی سبحان اللہ رکھ لینا تاکہ پھرتے کہن گے نا۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا تذکرہ کسی بڑی جگہ پر ہو رہا ہو اور اس کا بھائی یا اس کا والد وہاں بیٹھا سن رہا ہو، کسی مجلس میں انسان گیا، دوسرے اس کو نہیں جانتے، یہ وہاں بیٹھا اور وہاں جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے، یہ سننے والا سنتا ہے کہ یہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ تے میرا بھرا ہے،
جب یہ واپس آئے گا آ کر اس کو بتائے گا اوے میں وہاں بیٹھا تھا اور وہ بڑا شخص تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا تذکرہ کر رہا تھا، تو یہ آدمی اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر کیا ہوگا؟ خوش ہوگا کہ میرا تذکرہ وہاں پر. اور جب وہ اس کے بھائی کا ذکر کر رہا ہوگا اور یہ سن کر یہ بھی اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے بھائی کے تذکرے ہو رہے ہیں. یقین جانیے، یقین جانیے قرآن کی یہ آیت کتنی عظیم ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا اللہ تمہیں کہتا ہے تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں آسمانوں پر تمہارا ذکر کروں گا. ایک مجلس یہاں ہے جو تم بیٹھے، تمہارے اندر یا تم ہو یا میں ہوں، ہم میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی ایک مجلس اللہ کی قسم قرآن کی روشنی میں ایک مجلس آسمانوں پر بھی لگی ہوئی ہے، اور وہاں اللہ کے سامنے اس کے فرشتے بیٹھے ہوئے. حدیث ہے صحیح بخاری کی، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہم. جو مجھے اکیلا یاد کرے گا میں رب بھی اسے اکیلا یاد کروں گا. جیڑا اکیلا یاد کرے گا اللہ بھی اسے اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا. اور جو مجھے کسی مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر یاد کرے گا میں ان سے بہتر مسجد میں مجلس میں ان کو بیٹھ کر یاد کروں گا. اب ہم یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے تذکرے عرش پر کر رہا ہے. فرق اتنا ہی ہے، اور یہ فرق معمولی نہیں ہے کہ یہاں کرنے والے ہم ہیں، سننے والے تم ہو، اور وہاں تذکرے کرنے والا رب ہے اور سننے والے فرشتے ہیں. اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام، ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر زمین نہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر میرا رب کرے اور فرشتے سنیں، تو پھر ہمیں زمین پر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت. جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، دو ہی ہے، ایک کرتا ہے اور ایک، تو دونوں کی مثال ایسے ہے، حدیث کہتی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ ہے. اب زندہ اور مردہ میں فرق کیا ہے؟ زندہ کے ہاتھ ہیں تو مردے کے بھی ہیں، زندہ کے پاؤں ہیں تو مردہ کے بھی ہیں. اگر زندہ کی آنکھیں ہیں تو مردہ کی آنکھیں بھی ہیں. زندہ کا دل ہے، مردہ کا بھی دل ہے، لیکن فرق یہ ہے زندہ کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں اور مردے کے کوئی عضو کام نہیں کرتا ہے. جو رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں چلتا پھرتا بھی مردہ ہے. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے زندہ ہیں اور کتنے مردہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. اب جب نماز پڑھتے ہیں نا
پورا وجود اللہ کی عبادت کرتا ہے. ہاتھ باندھنا عبادت، نظر کو سجدے کی جگہ پہ روکنا عبادت، زبان سے پڑھنا عبادت، ادھر ادھر نہ دیکھنا عبادت، قیام عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت. یہ سارا اللہ کا ذکر ہے. سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں پڑھتا وہ مر گیا، مردہ ہے. اللہ کے ہاں وہ زندہ، اگرچہ اس کے اندر روح ہے لیکن شرعی اعتبار سے وہ بندہ مر گیا ہے، مردہ ہے، وہ زندوں میں شامل ہے ہی نہیں. اور دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب ان بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، آج کل یہ بھی کام چلا ہوا ہے، موبائل تے پڑھ لو. نہ پڑھو موبائل پر، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر یا سامنے رکھ کے پڑھو. فرق ہے. موبائل جب ہاتھ میں ہوگا، کال آئے گی فوراً دھیان موبائل کی طرف، میسج آئے گا فوراً دھیان میسج کی طرف، یا کوئی چیز کی ایڈ آ جائے گی تو فوراً دھیان اس کی طرف چلا جائے گا. موبائل کے مقابلے میں قرآن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. تو قرآن اللہ کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے؟ قرآن پڑھیں. آپ میں سے اور میں سچ سچ دسی ہے، اسی پورے ہفتے چ کتنا قرآن پڑھے ہیں؟ کچھ دو چار ہون گے، 5-6 ہون گے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ لایا ہوئے گا، پڑھے ہوئے گا. کئی میرے دوست ایسے بھی ہوں گے پورے ہفتے چ ایک باری بھی قرآن نو ہاتھ نہیں لایا. کئیاں نے مہینے چ بھی نہیں لایا، پڑھیا ہی نہیں، کھولیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. ایک صحابی ہیں، ان کا والد حضور کے پاس آئے. حضور، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، شکایت ہے میرے بچے کی. باپ شکایت کر رہا ہے کس کی؟ بیٹے کی، بچے کی. اب ہماری شکایت کیا ہوتی؟ قاری صاحب جی اے نمازہ نہیں پڑھدا، قاری صاحب جی یہ بدتمیزی کرتا ہے، قاری صاحب جی یہ پڑھنے نہیں جاتا، قاری صاحب جی یہ کام پہ نہیں جاتا، انہوں سمجھاؤ. ہماری شکایتیں. آج باپ آیا ہے شکایت لگانے بیٹے کی. شکایت کیا ہے؟ حضور، میں نے آج اپنی بہو سے پوچھا کہ شادی ہوئی کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ کا بیٹا میرا خامند بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، ساری رات مصلی پہ گزارتا ہے اور سارا دن روزے میں رہتا ہے، میرے حق ادا نہیں کرتا. حضور کہتے ہیں اچھا اسے بھیجو اور تم جاؤ. وہ باپ چلا گیا اور بیٹا آ گیا. شکایت ہے کہ اس کو عبادت سے تھوڑا سا روکو، عبادت سے ذرا کم کرواؤ، کم کرواؤ. وہ آئے. اب حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں عبداللہ رات کو تہجد پڑھتے ہو؟ جی حضور پڑھتا ہوں. اس میں قرآن پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. حضور کو پتا تو چل گیا تھا ساری رات پڑھتے. تو پوچھا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ ویسے سوچیں، سپارہ، آدھا سپارہ، 2 سپارے؟ اللہ کی قسم انہوں نے کہا حضور آج تک جتنا نازل ہوا سارا ہی پڑھ دیتا ہوں. جتنا نازل ہوا ہے سارا ہی پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑا کر، ایسا کر 30 دنوں میں پورا کیا کر. یعنی وہ 30 دنوں کا اکٹھا ہی پڑھ جاتے. آپ نے فرمایا 30 دنوں میں پورا کیا کر. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نہیں، نہیں، مجھے زیادہ پڑھنے کی اجازت دیں.
آپ فرماتے ہیں اچھا اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دنوں میں پڑھ لیا کر. اب وہ کیا کہتے ہیں حضور نہیں 7 نہیں. آجاؤ آجاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا پڑھتے تھے؟ جتنا نازل ہوا ہے سارا ہی. کہا کہ کتنے دنوں میں ختم کیا کر؟ 30 دنوں میں. کہا نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کتنے دنوں میں ختم کر لیا کر؟ 7 دنوں میں. 7 منزلہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی اجازت دے. آپ فرماتے اچھا پھر ایسا کیا کر 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کر. اس سے جلدی ادھر کیا دوڑ لگ رہی ہے؟ میں نے زیادہ پڑھنا ہے اجازت دے. اور ہمیں مہینہ گزر جاتا ہے اور ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا اور جنت ہماری پکی ہے. جنت ہماری پکی ہے. جانا سی جنت میں. نہیں ایسے نہیں کرو. ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت نماز اور ذکر کی دوسری صورت کیا ہے؟ قرآن. قرآن پڑھو. قرآن سے تعلق جوڑو. جو شخص نہیں زیادہ پڑھ سکتا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرے. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو رات کو 10 پارے پڑھ کے سوئے؟ 10 پارے. اب تم میں سے کون ہے؟ کوئی بھی 10 پارے کون پڑھے؟ اب صحابہ پریشان ہوئے اور پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کا تیسرا حصہ 10 پارے، سارا دن کام محنت مزدوری مشقت اور رات کو 10 پارے. آپ نے پوچھا کیا تم ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا یہ تو سارے ہی پڑھ سکتے ہیں. فرمایا یاد رکھو اسے ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 10 سپاروں کے پڑھنے کے برابر ہے. اور اگر 3 مرتبہ پڑھو گے تو ایک قرآن کے تو پڑھ کے سویا کرو نا. پڑھ کے سویا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھ لے 3 مرتبہ پڑھو تو ایک قرآن کے برابر ہے. اور جو 10 مرتبہ پڑھ لے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے. جس نے تو گھر بنایا ہے نا انہوں پتہ ہے گھر بنانا کڈا مشکل ہے. ساری زندگی کی محنت جمع پونجی روپیہ پیسہ ساری کمیٹیاں پا کے کٹھے کر کے کی بندا ہے بھلا ایک کار تے پھر ہی قرضہ چڑھ جاندا ہے تے کہندا تھوڑے جے پیسے اور ہوندے نا تے پھر کام ذرا صحیح ہونا سی. تو یہ گھر کیا گھر ہے؟ یہ گھر کیا گھر ہے؟ وہ جنت کا گھر، جنت کا محل، سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا، موتی لال کا، وہ جنت کا محل جس میں زندگی ملے ہمیشہ کی، موت کبھی نہ آئے، صحت ملے ہمیشہ کی، بیماری کبھی نہ آئے، جوانی ملے ہمیشہ کی، بڑھاپا کبھی نہ آئے، خوشیاں ملے ہمیشہ کی، غم کبھی نہ آئے. وہ ہمیشہ کا محل اگر لینا چاہتے ہو تو کتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی پڑے گی؟ 10 مرتبہ. کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ زیادہ ٹائم لگے گا؟ 2-4 منٹا دے اندر 10 واری ہو جاندی. تو بلا بندہ روزانہ ایک گھر بنا لوے. تمہارے پاس کروڑ روپیہ بھی ہو ایک دن میں گھر بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا. 10 کروڑ روپیہ ہو 100 مزدور بھی لگا لو ایک دن میں ایک گھر بن سکتا؟
تو جنت میں بن سکتا ہے کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ 3 منٹ 2 منٹ کنی باری پڑھنا پڑے گا؟ 10 باری. کیا بلا؟ سورۃ اخلاص. تم کبھی تہجد پڑھو نا یا لمبی نماز پڑھنی ہو تو آسان طریقہ ہے ہر رکعت 10 باری قل ہو اللہ پڑھی جاؤ, نالے نماز ہوئی گئی نالے جنت چ گھر بنی گئی. 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی جاؤ نماز بھی ہوتی گئی اور جنت کے گھر بھی بنتے گئے. تو اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چیز نماز ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دوسری بڑی چیز قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھنا ہے. نہیں پڑھنا آتا سیکھو, پڑھو. ہمارے کچھ دوست ہیں نماز پوری, روزے پورے, صدقہ و خیرات پورا, اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن پوچھا جائے نا قرآن قاری صاحب جی منو پڑھنا ہی نہیں آندا. نہیں آتا تو کیا کرو؟ سیکھو. نہیں آتا تو کیا کرو؟ سیکھو. اب بابیاں کو بھی آج کل موبائل ہے نہیں, پہلا ہوندے سی سیکھیا نا. ہاں جی ہن تے ٹچ موبائل بھی آ گئے نے نا کو. تو پہلے ہوتا تھا نہیں, تو سیکھ لیا نا تو قرآن بھی سیکھ لو, قرآن بھی سیکھ لو. حدیث ہے صحیح بخاری کی, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کا ماہر ہے نا, ماہر صحیح پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, سیکھتا ہے. قرآن میں مہارت پڑھنے کی سمجھنے کی دونوں مہارتیں ہیں. روز قیامت اللہ اس ماہر قاری عالم کو انسانوں سے نکال کر فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر. عام آدمی ایک حرف پڑھے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے. والذی یتتعتع, جو پڑھتا ہے نہیں پڑھا جاتا وہ کیا کرتا ہے؟ اٹک اٹک کے پڑھ دے نا, جوڑ کر دے تو نہیں پڑھا جاندہ. پھر ملاتے ہیں تو ہو جاندہ ہے, نہیں پڑھا جاتا. یہ حدیث ہے. کے لفظ کہاں آتے ہیں؟ حدیث میں. جو پڑھتا ہے پڑھا نہیں جاتا, اٹکتا ہے, زبان رکتی ہے, آسمان سے رب فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ, میں نے تمہیں کہا تھا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں دینی ہے. اس کو پڑھنے میں مشقت ہے, اس کے ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں دینی ہے. والذی یتتعتع, جو کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل. دنیا کے اندر کاریگر اچھا ہو پیسے زیادہ, کاریگر اچھا نہ ہو تو پیسے کٹ. بندے نو کام چنگا آندہ ہوئے پیسے زیادہ, صحیح نہ آندہ تو پیسے کٹ. رب کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. کہتے تینو سونا پڑھنا آندہ ہے, چل فرشتوں کے ساتھ. اگر درمیانہ پڑھنا آتا ہے 10 نیکیاں, اور اگر نہیں صحیح پڑھنا آندہ تینو 20 نیکیاں. کیا مطلب؟ رب چاہتا ہے کہ بندے قرآن پڑھیں, نہیں سیکھا تو سیکھیں. تصور کریں یہاں تمہیں شرم آتی ہے, لو ہن میں ایڈا وڈا ہو کے نورانی قاعدہ پڑھا, میں ایڈا وڈا ہو کے قاری صاحب نو کہاں منو نہیں آندہ, شرم آتی ہے. اوہ شرم چھوڑ, یہ تصور کر جب تو نے قاعدہ پکڑا ہو ہاتھ میں, بیٹھا ہو قاری صاحب کے سامنے اور اسے کہہ رہا ہو مجھے رب کا قرآن نہیں آتا, اللہ کا کلام نہیں آتا, منو سکھا. آسمان پہ رب بیٹھا فرشتوں کو کیا دکھا رہا ہوگا؟ فرشتوں ویخ ایڈا وڈا ہو کہ میرا قرآن سیکھدا بھی آئی. رب خوش ہوگا کہ ناراض؟ خوش ہوگا. یقین جانیے بچے پڑھیں اللہ خوش ہوتا ہے, جب وڈا سکھے تھے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس عمرے بھی میرا قرآن سکھدا بھی. پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. نہیں آتا تو سیکھ لے, پڑھ لے. کیا سارے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے سن جدوں مسلمان ہوئے؟ بڑی بڑی عمر کے صحابہ بھی تو مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو وہ حافظ قرآن بنے کہ نہیں بنے؟ کہ سارے بچے ہی حافظ قرآن بنے؟ نہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور سے 2 سال چھوٹے حافظ قرآن تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے. بڑی بڑی عمر کے اندر مسلمان ہونے والے صحابہ کیا تھے؟ قرآن کے
حافظ سے بڑی عمر میں پڑھا انہوں نے. جو دوسرے ملکوں کے لوگ مسلمان ہوئے اس وقت صحابہ کیا سارے بچے ہی مسلمان ہوئے؟ نہیں، بڑے بھی مسلمان ہوئے. ان کو عربی نہیں بھی آتی تھی، مسلمان ہوئے تو وہ بھی قرآن کے حافظ بنے. تو بڑی عمر میں پڑھو. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات اللہ کو یاد کرنا ہے نماز میں، اور دوسری بات اللہ کو یاد کرنا ہے کیسے؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی. بڑی صورتیں نہیں بھی آتی تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قرآن پڑھنا ہے. نہیں آتا تو سیکھنا ہے. تیسری بات، اگر آپ کام کاج کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، فارغ نہیں رہنا. فارغ تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ چار کلموں کا ایک سیٹ ہے، ایک جوڑا ہے چار کلموں کا. لَأَنْ أَقُولَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر میرے آقا کے کلمات. فرمایا چار کلموں کا ثواب ایک طرف رکھ دیا جائے، پوری دنیا، مکہ بھی، مدینہ بھی، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ایک طرف رکھ دو اور چار کلمات کا ثواب ایک طرف رکھ کے اگر میرا رب کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کا مالک ہو جا، یا پھر ان چار کلمات کا ثواب لے لے. فرمایا اللہ کی قسم میں پوری دنیا کو ٹھکرا کر چار کلمات کے ثواب کو پسند کروں گا. چار کلمات. تمہیں اپنا گھر بڑا پسند ہے، اپنا علاقہ بڑا پسند ہے، محلہ بڑا پسند ہے. تصور کر تیرے پاس ایک مربع زمین ہو جائے کتنا خوش ہوگا. اگر تمہیں ایک مربع کے بجائے 100 مربع زمین کا مالک بنایا جائے کتنا خوش ہوگا. میرے آقا کہتے ہیں 100 مربع نہیں، پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا عرب، پورا عجم، پوری دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا ایک طرف ہو اور چار کلمات کا ثواب ایک طرف ہو تو میں کسے پسند کروں گا؟ چار کلمات کے ثواب کو. کیوں؟ یہ ساری دنیا ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، لیکن ان چار کا ثواب کبھی ختم. تو پھر یہ چار کلمات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، آتے جاتے پڑھیں. نماز میں 1 منٹ باقی ہے. نماز میں ہم ادھر وے پنکھا باندھ، لائٹ باندھ یا کوئی گپا. اگر 1 منٹ سے تو ہی پڑھو تو بھلا کنی باری پڑھا جائے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 منٹ سے تو ہی 10 باری پڑھ لینا. تو 1 منٹ کو بھی معمولی. یہ 4 کلمے ہیں، ان میں سے ایک سبحان اللہ. کیا بولا؟ سبحان اللہ. دوسرا الحمدللہ. اگر تم ایک بولو سبحان اللہ، زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کو اگر نیکیوں کے ساتھ بھر دیا جائے اس کے آدھا حصہ ثواب لینے کے لیے 1 مرتبہ اور پوری دنیا کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے 2 مرتبہ کہنا پڑے گا. کیا بولا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے صرف 2 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری دنیا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دی جائے گی. جو 2 مرتبہ کہے اور جو 100 مرتبہ کہے اس کے لیے تو 50 مرتبہ پوری دنیا نیکیوں سے بھر دی جائے گی. لیکن سمجھ نہیں آتی کیونکہ نظر نہیں آتا نا. کیا ہے نا کوئی کبھی توڑے بینک چ لاکھ روپیہ چلا گیا نہیں آندا تے ہاتھ چ پھڑائیے تے بڑا پتہ چلدا.
ہاتھ چ پڑھائیے دے لاکھ روپیہ سمجھ آن دیئے تو کہنا تیرے بینک چ چلا گیا تو سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر بندہ قابل اعتبار ہوئے تو پھر سمجھ آ بھی جان دی. تو یہ بتانے والا کون؟ جناب محمد الرسول اللہ. پوری دنیا نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہو تو کتنی مرتبہ کہنا پڑے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے اس کے ساتھ ایک لفظ زیادہ کر لیا اپنے کولو نہیں، حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حتت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر. جس نے صرف 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا گیا، 100 کی تسبیح ختم. نبوت کی زبان فرمایا سنو، ساری زندگی کے گناہ ایک طرف ہوں، 100 مرتبہ جس نے پڑھ لیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سمندر کی. اب دو باتیں یہاں قابل غور ہیں. سبحان اللہ و بحمدی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی میرا اللہ، و بحمدی تعریفیں ساری اللہ کی ہیں. اس میں کسی گناہ سے معافی مانگی؟ یا رب میری نماز لیٹ ہو گئی مجھے معاف کر دے، میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا مجھے معاف کر دے، میرے کان نے غلط سن لیا مجھے معاف کر دے، میرے ہاتھ نے غلط پکڑ لیا مجھے معاف کر دے، میری زبان سے غلط بولا گیا مجھے معاف کر دے. کسی گناہ کی معافی مانگی؟ بس یہی کرتا رہا میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، کہتے 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 100 کی گنتی ختم. میرا رب کہتا ہے جا تیرے سارے گناہ معاف. معافی تو مانگی نہیں، معافی تو مانگی نہیں تو گناہ کیوں معاف ہوئے؟ میں یہ سمجھا ہوں جب بندہ اللہ کی تعریف کرتے 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 100 تک پہنچتا ہے، میرا رب کہتے فرشتوں اس بندے نے میری تعریف کا حق ادا کیا، میں اس پہ اتنا راضی ہوا اس کے معافی مانگنے کے بغیر ہی معاف کر دیا ہے. اس کو اب مانگنے کی ضرورت نہیں رہی. کتنے گناہ معاف کیے؟ سارے. گناہ کرتے 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے. میرے رب نے کہا تو سارے گناہ لے کر آ، میں رب کا ذکر تو کر کے دکھا. تیرے اتنے گناہ، جملہ کیسا ہے؟ یہ نہیں کہا تیرے 1,00,000 گناہ معاف، تیرے 1 کروڑ گناہ معاف، تیرے 1 ارب گناہ معاف، 1 کھرب گناہ معاف. ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. آج سے 1450 سال پہلے نبوت کی زبان نے جو جملہ بولا آج بھی سچا ہے. پوری دنیا کے پاس ٹیکنالوجی آئی، جہاز آئے، بحری بیڑے آئے، پوری دنیا کے پاس ترقی آئی، لیکن آج بھی انہیں سمندر کا کنارہ نہیں مل سکا. پوری دنیا لگ جائے سمندروں کے کنارے نہیں ملتے. تیرے گناہ اتنے ہوں جس کے کنارے کوئی نہ ہو، تیرے گناہ اتنے ہو انسان بھی مل جائیں جن بھی مل جائیں تیرے گناہوں کو شمار نہ کر سکے. تو لا تعداد انگنت بے شمار گناہ لے کر آ، رب کی تعریف کی 1 تسبیح پڑھ لے، رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو. کیا بلا؟ سبحان اللہ میرا اللہ. اللہ نے وضو کیا پاک ہے، غسل کیا یہ پاک ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کو وضو کی ضرورت، غسل کی ضرورت. پاک ہے کیا مطلب؟ میرا اللہ ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، میرے اللہ میں کوئی نقص
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मेरी सुनता ही नहीं, तो जो गरीबों की ना सुने ए गलती है कि नहीं? तो तुसी कहंदे मेरा अल्लाह गलती से पाक है, तो फिर बाद चो कहंदे मेरी सुनता ही नहीं। ये क्या बात हुई? अकीदा बना, अगर रब ने तुम्हें अमीर बनाया उसने गलती, और अगर तुम्हें गरीब बनाया तो उसने गलती, अगर अल्लाह ने तुम्हें बादशाह बनाया तो उसने गलती, और अगर तुम्हें फकीर बनाया तो गलती, सेहत दी तो गलती, और अगर बीमारी दे दी तो भी गलती। मेरे अल्लाह का कोई काम गलत? सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है, वो जो कुछ भी करे वो सही करता है, वो गलती से पाक है, वो कमी कुताही से पाक है, वो ऐब से पाक है, वो नक्स से पाक है, वो शराकत से पाक है, वो शिरक से पाक है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 मरतबा पढ़ो, जिंदगी के सारे गुनाह माफ है। और अगर एक लफ्ज और इजाफा कर लो, अपनी मर्जी से नहीं, हदीस की वजह से, सुबहान अल्लाहिल अजीम पढ़ना एक बारी, सुबहान अल्लाहिल व बिहम्दिही पढ़ो भला, सुबहान अल्लाहिल व बिहम्दिही। जिसने पढ़ लिया वो कामयाब, नहीं पढ़ा वक़्त तो उनका भी लग गया, बहना तो पैना ही सी। जिन्हें बोल लिया ओदा वक़्त अच्छा गुजर गया, नहीं बोला ओदा वक़्त अच्छा नहीं गुजरे। क्यों? हदीस है, जिसने एक मर्तबा कहा, कितनी मर्तबा? सिर्फ एक मर्तबा कहा, मन क़ाला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जिसने एक मर्तबा ये जुमला पढ़ा, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया गया। लग गया, लग गया, नजर नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम हमें जितना अपने आप पे यकीन है, जितना ये यकीन है कि तुम मेरे सामने बैठे हो, इससे ज्यादा यकीन है कि हमारा जन्नत में दरख्त लग गया। क्योंकि ये फरमाया किसने है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है, जिसने एक मर्तबा कहा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, याद कर लो, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जिसने एक मर्तबा पढ़ा उसका जन्नत में दरख्त लगा। तो फिर क्यों है? जो लग गया तो फिर क्यों है? हाँ, पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? जन्नत का दरख्त लग गया, इसका मतलब है जन्नत की गारंटी मिल गई। जन्नत का दरख्त जन्नत के अंदर होगा, बाहर होगा? जन्नत का दरख्त कहां होगा? जन्नत के। तो जब कह दिया गया कि तेरा जन्नत में दरख्त लग गया, इसका मतलब है इसको जन्नत की गारंटी मिल गई। और वो दरख्त कैसा है? तुम्हारे दरख्तों जैसा नहीं है। यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मसीरत मिअति आमिन ला यक्तहुहा, एक सवार अपनी सवारी पे बैठा, दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, धूप छांव, 24 घंटे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। 100 साल खत्म, उस एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। आप में से जो सबसे बूढ़ा भी बैठा होगा, बुजुर्ग, वैसे तो डर भी लगता है, बाबा जी कहिए तो गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन अगर बूढ़ा भी होगा तो 100 साल का मेरा ख्याल कोई यहाँ नहीं होगा। 70 साल 80 साल हो सकता है, लेकिन 100 साल का नहीं। तसव्वुर करें, जो बूढ़े 80 साल के भी हों, जब ये पैदा हुए हों, अगर उस वक़्त से एक घोड़ा दौड़ता हो, पैदा हुए, बच्चे हुए, बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, औलाद हुई, औलादों की शादी हुई, अब जाके 80 साल के हुए, अभी भी वो घोड़ा रुका नहीं, 100 साल तक दौड़ेगा तो एक दरख्त का साया खत्म, आगे कितना रहता है उसका पता ही नहीं, हाले खत्म नहीं हो। तो इतना बड़ा दरख्त, सिर्फ दरख्त नहीं है, दुनियादारी की तरह ऐसा नहीं होगा, दरख्त तो आड़ा जमीन साड़ी, ऐसा जब दरख्त उसका है तो जमीन भी। इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत,
100 سال تک تیری زمین کیا ہے، تیرے مربع کیا ہے، تیری چیزیں کیا ہے؟ آج تم اپنے مال و دولت کے اوپر اتراتے ہو، کیا تیری زمین؟ گھوڑا دوڑے آدھے گھنٹے کے اندر ساری زمینیں ختم، لیکن گھوڑا دوڑے، دن کو دوڑے، رات کو دوڑے، دوپہر کو دوڑے، شام کو دوڑے، ہفتہ دوڑے، مہینہ دوڑے، سال دوڑے، 2 سال، 100 سال گھوڑا دوڑے، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس جنت میں وہ درخت لینا چاہتے ہو تو کیا کہنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدی۔ جب درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک ختم نہیں ہوگا تو پھر اس کا پھل بھی اتنا بڑا ہی ہوگا نا، اتنا بڑا ہی ہوگا اس کا پھل بھی۔ آج کل کو نا بڑا امیر آدمی کیم صاحب گئے حج کرن، میرے واسطے لے کے کھجوراں بڑیا بڑیا وڈیاں کڈی کڈی اڈی اڈی پوری انگل جڈی لمبی لمبی، لیکن کبھی آپ نے کوئی کھجور دیکھی جو ہاتھ جتنی لمبی چوڑی ہو؟ دیکھی؟ کسے نے دیکھی ہوگی؟ آج جڑا سپیکر ایڈی لمبی کدی ویکھی نہیں ویکھی نا، اے تو چھوٹا جے ہے۔ جنت کا جو درخت تمہارا لگنا ہے نا، کیا پڑھ کے لگنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ اس درخت کی کھجور جو ہے کامثال کلال حجر، جتنی بڑی چاٹی ہوتی نا، بڑا سا مٹکا، جنت کی کھجور اتنی بڑی ہونی ہے۔ مٹکے جتنی کھجور، مٹکے جتنی، یہ تھلے تو اڑتے اتنے ڈگ پی پھر نہیں ڈگ دی، نہیں ڈگ دی، جنت میں نہیں ڈگ دی۔ کامثال کلال حجر، مٹکے جتنی کھجور، احلا من العسل، ابیض من اللبن، الین من الزبد، لیس فی عجب۔ وہ دیکھنے میں آئے تو دودھ سے زیادہ سفید، کھانے میں آئے شہد سے زیادہ میٹھی، چبانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم، لیس فی عجم، اس کے اندر رب نے گٹلی اور گٹک رکھی ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کھجور، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھی، مکھن سے نرم، واجبی جائے تو کچھ نہیں ہوئے گا، مکھن سے نرم، اس میں گٹک نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے پھل والی کھجور کا درخت اگر تم نے لینا ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدی۔ سوال ذہن میں آتا ہے، قاری صاحب ایڈی وڈی کھاواں گے کینج؟ کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اس وقت جنت میں ایک بندے کو 100 بندے کے طاقت عطا کر دی جائے گی۔ تو 100 بندے رہنا تھے 5-7 تھے، لیکن اگر میں اکیلا اتنی کھا جاؤں تو ہضم کیسے کروں گا؟ حکیم صاحب تے ہوتے انہیں کو پوڑیاں تے ہونیاں ہی نہیں، تو وہاں ہضم کیسے ہوں گی؟ اتنی بڑی کھجور کھا جاؤں، ہضم کیسے؟ حدیث میں ہے نہ پیشاب آئے، نہ پخانہ آئے، نہ سمیل آئے، نہ بدبو آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں ڈکار آئے گا، ہضم ہو جائے گی، پسینہ آئے گا، ہضم ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے قاری صاحب، پسینہ آئے گا تو سمیل آئے گی۔ فرمایا میرے پیغمبر نے نہیں پریشان ہو، تیرے جسم سے پسینہ نکلے گا، رب اس پسینے کو کستوری کی خوشبو میں بدل کے رکھ دے گا۔ اس جنت کے اندر اتنی بڑی کھجور ہمیشہ کی لینا چاہتے ہو، اور وہ زمین، کتنی زمین؟ 100 سال تک گھوڑا دوڑے تو ختم نہ ہو، اس کو لینا چاہتے ہو تو زبان کو ہلانا پڑے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا اگر اس سے بھی بڑی بات، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں، 2 کلمات، حبیبتان الی الرحمن، وہ رب کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہے، محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہمارے گھروں میں نا چھوٹا بچہ ہو، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ چھوٹا بچہ ہو، جب وہ بات کرنا سیکھ جائے، ابھی توتلی سی زبان ہو اور 1-2 جملے اس کی زبان سے نکلیں،
وہ بابا کہے، ماما کہے یا کوئی اور جملہ بولے تو والدین کو وہ جملہ بڑا پسند آتا ہے، وہ دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کی زبان سے سنیں۔ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ جملہ کیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اسے دینا چاہتے ہیں، ایسے کہ پہلے ایک باری وہ کہے، پہلے ایک باری جب وہ کہتا ہے نا ہمارے اندر تک ٹھنڈ پہنچتی ہے، سینے سے لگا کر اسے وہ چیز دیتے ہیں تو جان لگا پھر کہنے ایک باری پھر کہے، ایک باری۔ تو یقین جانیے اس کلمے کو دیکھیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تم اذکار کرتے ہو کرو ثواب کی نیت سے، کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی کرو کہ یہ کلمہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ یوں سمجھو کہ جب تم ایک مرتبہ پڑھتے ہو نا تو رب کہندہ ایک باری پھر کہے، جب تم ایک مرتبہ پھر کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند اتنا ہے، اللہ کہتے ایک باری پھر کہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمات میرے رب کو بڑے، یہاں حضرت صاحب کہہ رہے تھے نا کسی دی فرمائش تے پسند تے میں پڑھن دیا تاکہ انہوں پسند نے، تو کدی کدی یہ بھی پڑھا کرو کس لیے پڑھ رہے ہو، کیونکہ میرے رب کو بڑے پسند، اللہ کی پسند، اللہ کی پسند، اللہ سے محبت، میں اس وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب اس کو کیا کرتا ہے، پسند۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے پسند، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے، پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، ہر ایک کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں لفظ مشکل ہوتے ہیں یاد نہیں ہوتے، کئی لفظ مشکل ہوتے ہیں زبان پر چڑھتے نہیں ہیں، لیکن یہ لفظ اتنے آسان ہیں ہر ایک کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کو ہلکے نہ سمجھنا۔ ثقیلتان فی المیزان، میدان محشر جنت اور جہنم سامنے، ترازو لگ گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، ہمیشہ کی من پسند زندگی میں جس کی نیکیاں ہلکی وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، نار حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے ہر بندہ چاہے گا میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اگر تم چاہتے ہو تیری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو پہاڑوں جتنے گناہ بھی آ جائے تیری نیکیوں کو ہلا نہ سکے، پوری دنیا گناہوں سے بھر جائے تیری نیکیوں کو ہلکا نہ کر سکے۔ ثقیلتانی فی المیزان، جب یہ کلمات تیرے ترازو میں رکھ دیے جائیں گے پھر یہ ترازو ہل نہیں پائے گا، تیرے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، تیرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو روزے قیامت میری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، زندگی کا ورد بناؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو زیادہ پڑھو، پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ایک مرتبہ پڑھو تو 1 درخت، 2 مرتبہ تو 2، 100 مرتبہ تو 100 درخت لگیں گے۔ اور اگر تم یہ پورا جملہ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسمانوں والا رب تمہارے جملے سے راضی ہوگا اور روز قیامت تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ گناہ اس کے سامنے کچھ نہیں، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں جنت اس کی پکی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کے اندر وقت لگانے کی، دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی، یہ اننے بڑے سوال سی تو پھر تو ہی پلا تقریر نہ ہی کران دے۔ اوہی نہ دے اچھا تو انہوں کی مسئلہ بولنا دے، میں بھی ہاں رام نہ بیٹھی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی یہ کچھ سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے بھائی نے لکھا ہے السلام علیکم. کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم. اچھا یہ نا واؤ نہیں درمیان میں ڈالتے, السلام علیکم درمیان میں واؤ نہیں ڈالنا. سوال یہ ہے پہلا, نعرہ لگانا کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر لگا سکتے ہیں, یعنی اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگ سکتا ہے. ہمیشہ اللہ سایہ سر پر قائم رکھے. ہمیشہ نہیں کہنا چاہیے, تا دیر لمبا عرصہ ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے, کیونکہ ہمیشہ زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں والدین کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رہے, علماء کا سایہ تا دیر لمبا عرصہ ہمارے اوپر قائم رہے. مفتی اعظم کہنا کیسا ہے؟ اے ٹینشن نہ لو, میں کہتا ہوں انہوں انج نہیں کہنا, میں نے کہہ دی. مفتی اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مفتی. تو میں نے ان سے گزارش کر دی ہوئی ہے کہ میں سب سے بڑا مفتی نہیں ہوں. سب سے بڑے ہمارے مفتی کوئی ہیں, کہا جا سکتا ہے جو سب سے بڑا مفتی ہے اس کو مفتی اعظم, لیکن میں مفتی اعظم نہیں ہوں. مقرر کا سبحان اللہ کہلوانا کیسا ہے؟ میں نہیں کہوایا, میں بس سنایا ہے کہ دا فضیلت کنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جمعہ میں اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ اچھے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. اچھے اشعار جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو, نبی علیہ السلام کی تعریف ہو, یا ان اشعار کے اندر کوئی نصیحت کی باتیں ہوں تو ان اشعار کو پڑھا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اشعار پڑھے ہیں. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, آپ نے پڑھے ہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی. آپ نے اشعار یہ پڑھے ہیں, تو اچھے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت اور فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے میں اونچی آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھی. جنازہ ختم کرنے کے بعد فرمایا انما صنعت ھذا, میں نے یہ آج ایسا اس وجہ سے کیا ہے لتعلموا انہا سنت, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ میرے آقا کا طریقہ ہے, یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. 5 نمازوں کی 12 سنتوں کے علاوہ نوافل کے متعلق ان مواقع کی وضاحت فرما دیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. 5 نمازہ دیئے 12 سنتہ تو علاوہ 12 کیڑیاں نے نالن علاوہ بھی 10 جاواں گا. فجر کی 2 سنتیں اے تو 12 میں شامل ہیں. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ان 12 میں, لیکن یہ تو ود بھی اگر ٹائم ہے تو پڑھ لو, نوافل پڑھ سکتے ہیں. ایک بندہ وقت پر آ جاتا ہے جس نے اذان کہی ہے اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو 4 کے علاوہ 2 4 6 اور بھی پڑھ لے, ٹھیک ہے. ظہر کے بعد 2 سنتے ہیں ان 12 میں, لیکن اگر 4 پڑھے 2 وکریاں ہو گئی ہیں. اگر 6 8 10 پڑھ سکتا ہے نفل, کوئی حرج نہیں. عصر سے پہلے 4 سنتے یہ ان 12 میں شامل نہیں ہیں. 12 آلیاں پہلا گن لو, 2 فجر 4 زور تو پہلا کنیاں ہوئی ہیں, 2 زور تو بعد کنیاں ہوئی ہیں, 2 مغرب تو بعد تو 2 عشاء تو بعد. ہن جڑیاں یہ تو لاوا ہون گیا نا ویسے نفل. عصر تو پہلا 4 یا 2 جنہ وقت لگے یہ ویسے نفل. عصر کے بعد بھی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. عصر کے فوراً بعد 2 نفل, زیادہ دیر بعد نہیں, فوراً بعد 2 نفل پڑھے جا سکتے. مغرب سے پہلے 2 رکھتے, صحیح بخاری میں ہے. صحابہ اتنی زیادہ تعداد میں پڑھتے کہ باہر کے آنے والا بندہ بس اوقات پوچھتا نماز ہو گئی ہے, اے بعد والی سنتا پڑھ دے پہ, یہ بخاری میں. تو یہ زیادہ مغرب سے پہلے بھی. اب عشاء سے پہلے بھی سنتے پڑھی جا سکتی, 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے عشاء سے پہلے بھی. اور عشاء کے بعد جو 12 والی تو وہ 2 ہے نا, لیکن 2 اور پڑھ لے, 2 اور پڑھ لے. تو یہ ساری سنتیں نفل کتاب و سنت میں ثابت ہے, پڑھنے چاہیے. اذان
اور مغرب کی جماعت میں کتنا وقفہ کریں؟ آسانی نہ 2 رکعتیں پڑھیاں جان، اذان ختم ہوئے، اذان کا جواب دیں، آسانی کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو اس کے بعد شروع کر دیں۔ وہ یہ ہے اذان کہنے میں کم از کم کچھ 3 منٹ لگ جاندے ہیں، 3-4 منٹ، 3 منٹ لا لو، چلو اذان کہن دے، تو 1-2 منٹ جڑا نا او دعا درود پڑھنے میں کوئی 5 منٹ ہے ہو گئے، 5 منٹ 2 رکعتیں پڑھیاں جاندیاں نے، 10 منٹ دا وقفہ رکھ کے نماز پڑھا لینی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہو، افطاری کرنی ہو تو کوئی 15 منٹ کر لو بس، ٹھیک ہے۔ علم غیب سے کیا مراد ہے؟ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے 5 چیزوں کے بغیر علم حاصل کرنا۔ 5 اے دیکھنا، اے 3 سامنے، 1 2 3، اے نال چوتھے تے آ 5۔ مثلا میں انہوں ہاتھ لا کے دیکھے نا، اے چیز گرم ہے، حالے دوسرے نے ہاتھ نہیں لایا، میں کہنا گرم ہے، تو نے کہا تو ہاتھ لایا تو پتہ چل گیا، تو ہاتھ لایا بغیر داساں گرم ہے کہ نہیں گرم، یا سخت ہے۔ یعنی جو ہاتھ لگا کر پتہ چلے وہ غیب، جڑا ویکھ کے پتہ چلے وہ غیب، جڑا سونگ کے پتہ چلے وہ غیب، جڑا چکھ کے پتہ چلے وہ غیب کہ نمک کھاٹے کے بعد چکھ کے پتہ، جڑا سن کے پتہ چلے وہ غیب، جڑا ان کے علاوہ پتہ چلے وہ غیب ہوتا ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو ان 5 چیزوں کے دیکھنے کے بغیر، سونگنے کے بغیر، چکھنے کے بغیر اور چھونے کے بغیر، سننے کے بغیر، یہ 5 چیزیں، اور اللہ کی وحی جو دل پہ نازل ہوتی ہے اس کے بغیر جو چیز حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے علم غیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کو سننے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چکھنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، غیب ہے؟ نہیں، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں۔ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمارے اعتبار سے جو غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی۔ جو کہا جاتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والا اور حاضر کو جاننے والا۔ وہ ہمارے اعتبار سے جو ہمارے سامنے حاضر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہم سے غائب ہے اس کو بھی اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ شیخ محترم سنگل اذان کے ساتھ ڈبل اقامت کا حکم بیان فرمائے۔ نہیں، اینجتے نہیں نا، سنگل اذان سنگل اقامت، ڈبل اذان ڈبل اقامت، ڈبل اذان ڈبل اقامت، سنگل اذان سنگل اقامت۔ اب 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اذان سکھائی، ذرا سننا ڈبل اذان کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی کہنے ہے بھی 4 باری ہے لیکن کٹھے 4 نہیں، پہلے 2 پھر 2 پھر 2 پھر 2 اینج کہنا ہے۔ پھر آگے حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ یہ ہے ڈبل اذان۔ اگر ڈبل اذان آپ نے سکھائی تو اسی صحابی کو اقامت بھی ڈبل سکھائی، جس کو ڈبل اذان سکھائی اس کو ڈبل اقامت بھی ڈبل سکھائی، کہ اب اقامت میں اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اذان بھی ڈبل اور اقامت بھی ڈبل، ایک صحابی کو سکھائی۔ دوسرے صحابی آئے، اذان بھی اکہری جس طرح اسی کہنے ہیں، تے اقامت وچ اے اگلے لفظ جڑے 4 واری سی وہ 2 واری کرتے، جڑے 2 واری سی وہ 1 واری کرتے، اے اکاری۔ ڈبل اذان ڈبل اقامت، سنگل اذان سنگل اقامت۔ لیکن ساڈے بھرا بھلا کی کردے ہیں، وہ کہندے ہیں اذان ایدی لینی ہے
ਇਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇਕਾਮਤ ਇਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕਾਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ नहीं, कहना नहीं। अगर माननी है तो दोनों की मानो ना। या ए जोड़ा है डबल अजान डबल इकामत, और ए जोड़ा है सिंगल अजान, अद्धी एदी मननी है ते अद्धी, तो फिर ए ते फिर जुल्म होया ना। ए ते फिर की होया, जुल्म होया। ए ते दूसरे लोग करते सी, अद्धियां गल्लां ते ईमान लै ते अद्धियां गल्लां ते। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਕਾਮਤ ਕਹੀ ਡਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਕਾਮਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਬਸ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲੀ, ਆ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕਾਮਤ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇਕਾਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਇਕਾਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇਕਾਮਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇਕਾਮਤ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡਬਲ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡਬਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਾਮਤ ਡਬਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਭਲੀ ਹਦੀਸ ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਡਬਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਮਤ ਡਬਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਕਾਰੀ ਇਕਾਮਤ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹਦੀਸ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। डबल अजान डबल इकामत, इकारी अजान इकारी इकामत। क्या ऐसी अजान का जवाब देना चाहिए जिसका इब्तिदा और इख्तिताम बिदअत पर हो? अजान का जवाब दे सकते हैं। क्या रुकू के अंदर मिलने से रकत हो जाती है? नहीं। क़याम फ़र्ज़ है, फातिहा फ़र्ज़ है, इसके बगैर रकत नहीं। बाद औक़ात नमाज के लिए आते हैं, 2-3 मिनट बाकी रहते हैं। मसला ये कि अगर हम बैठकर इंतज़ार करें या खड़े होकर, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर खड़े रहें मना किया है कि खड़े रहें। अपनी राय बता दें। मैंने बताया तो इस पढ़ो सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जो दड़ा एक आधा मिनट रह गया तो खड़े होकर की पढ़ना? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ऐ पढ़ते रहना तुम, ठीक है? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला सवाल करना साथी ने सवाल कर सकता अल्लाह अल्लाह अकबर कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक है मोबाइल में कुरान पाक रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। सवाल ज़हन में आता है कि हम तो वाशरूम वगैरह में भी चले जाते हैं, जब वो स्क्रीन बंद हो जाती है ना, फिर वो उसके अंदर गुम हो जाता है, यानी फिर वो नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो जो हाफिज़े कुरान होता है ना, वो सीने 30 पारे होते हैं, लेकिन वो नज़र तो वो भी वाशरूम में वगैरह में चला जाता है। तो जब चीज़ बंद हो जाए ना और वो नज़र ना आ रही हो, तो फिर उसकी खैर होती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप कुरान खोल कर कुरान पढ़ें, मोबाइल के बजाय कुरान खोल कर कुरान पढ़ें। और कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल हो भाई? दुआ मांगिए। हाँ, हम गुस्सा नहीं करते। तकबीर पढ़ना है जी, नहीं बैठा जी अंदर क्या रोला है जी। माम कुछ तकबीर पढ़ी, तकबीरुल्लाह सिंगल पढ़ी, डबल। इमाम के पीछे, इमाम दे पीछे तकबीर सिंगल पढ़नी है कि डबल? पता करना पेगा कि अजान सिंगल पढ़ी है कि डबल। जे अजान डबल तो फिर तकबीर भी डबल। नहीं पढ़ते डबल जो अजान पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते?
ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਈ ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਡਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਬਲ। ਇਹ ਯਾਦ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ, ਤੇ ਜੇ पहली डबल तो दूसरी भी यह कम करना है। समझ आई? अगर अदान डबल कहो तो तुम पे ज़रूरी है कि तुम इकामत भी तकबीर भी क्या कहो? डबल कहो। हाँ समझ नहीं आई। डबल अजान वाली हदीस सुनाई ना, वो उन्होंने नहीं पता भी डबल अजान किवें कही। आदत जे दो बार कही सिंगल है। हां सिंगल हो गई और तकबीर सिंगल ही पड़ी है बच्चे चुप कर। अच्छा इस तरह है, इस तरह करना तुसी ना एक बारी ओ हदीस नू आपे उर्दू थोड़ी बहुती पढ़ लेंदे कि नहीं? एक बारी जेडे कारी साहब ने ना, तुसी ते कारी साहब एक बारी इन्हां नू हदीस वहानी, हदीस वहानी है। तुसी बड़े अच्छे बंदे हो, बिल्कुल सही सवाल कीता है। तुहाडे सवाल दा सानू बड़ा अच्छा लगा है, तुसी सवाल कीता है। ते जेड़ा सवाल कीता ना, जेड़ी डबल अजान है ना, ओदा मतलब है हुंदा है 4 बारी अल्लाहु अकबर ते 4 बारी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते 4 बारी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ हुंदी है डबल। जे 2 बारी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करिए तो हुंदी है सिंगल, ते जे 4 बारी करिए तो फिर की हुंदी है डबल। जे अशहदु अल्ला इल्लल्लाह 4 बारी पढ़िया ते तकबीर विच फिर 2 बारी पढ़ना है। जे अजान विच 2 बारी पढ़िया तो फिर तकबीर विच 1 बारी, मतलब अद्धा करना है अजान नालों अद्धा। जे अजान विच 4 बारी अल्लाहु अकबर पढ़िया तो तकबीर विच कितनी बारी पढ़ना है? जे अजान विच 4 बारी अशहदु अल्ला इल्लल्लाह पढ़िया तो तकबीर विच कितनी बारी पढ़ना है? तो जे अजान विच 4 बारी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तकबीर विच कितनी बारी पढ़ना है? 2 बारी। ते इस तरह ही हुण समझो, जे अजान विच 2 बारी अशहदु अल्ला इल्लल्लाह पढ़िया तो फिर तकबीर विच कितनी बारी पढ़ना है? तो जे 2 बारी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िया तो फिर कितनी बारी पढ़ना है? 1 बारी। समझ आई ना? जेड़े जेड़े काम उत्थे 2 बारी उत्थे तकबीर विच 1 बारी, तो जेड़े 4 बारी वो तकबीर विच जिंदाबाद। तुसीं एवें कहंदे, बिल्कुल सही समझे इन्हां नूं। अल्हम्दुलिल्लाह। चार रकात फर्ज, बिल्कुल सही। नहीं नहीं ए गल सुनो, ए गल सही है। अमलों का दारोमदार कहते भला, अमलों का दारोमदार नीयत है। लेकिन एक काम की नीयत के सारे कामां दी नीयत हो गई। वेखा ना, वो कहने कहने की जरूरत। मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, एक गल सुन के ना फिर दुआ करिए। हुण तुहाडे चौल तो नहीं पके, वो ठंडे होंदे ने, बस फिर जल्दी जल्दी गल सुन। बस मैं दुआ करा, छोटी करानी ना दुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। एक सवाल है कुरान च आंदा है कि मशरक और मगरब, एक मशरक ते एक, ते सूरत रहमान च आंदा है 2 मशरकां ते 2 मगरबां। ते सूरत सवाद, सूरत साद विच आंदा है रब्बुल मशारिकी वल मगारिब। बहुतियां सारियां मशरकां ते बहुतियां सारियां मगरबां। आ सवाल है, मशरक एक है कि 2 है कि बहुतियां ने? सवाल समझियो, यही सवाल है ना? अच्छा हुण समझो, जिस तरह यह दीवार है ना, समझाने लगा हूं बस। यह सारी दीवार एक लिहाज नाल मशरक है, ते यह सारी दीवार एक लिहाज नाल मगरब है। ठीक है, लेकिन सूरज जेड़ा है वो हर रोज एक जगह तो नहीं निकलता। सर्दियां च दिन छोटे ते रातां, ते सर्दियां च सूरज भला किधर नजर आंदा? उधर दूर नजर आंदा है। ते गर्मियां सूरज किथे नजर आंदा है? इंज सिर ते। हर रोज सूरज आहिस्ता 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 ऐसे होता रहता है।
ہر روز اج ایتھوں نکلیا نا تے کل کتوں نکلے گا بلا ایتھوں پرسوں ایتھوں چوتھ ایتھوں پچوت ایتھوں اسی طرح غروب ہون دی جگہ بھی ہے ایتھے 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 ہن اج کل سردیاں چ تسی رات نو دیکھو گے نا غروب ہون لگا ادھر نکر چ نظر آئے گا سجے پاسے نکر چ نظر ہر روز جو نکلنے کی جگہ ہے آج ایتھوں نکلے اے مشرق ہو گئی کل ایتھوں نکلے اے مشرق ہو گئی پرسوں ایتھوں نکلے اے مشرق ہو گئی چوتھ ایتھوں نکلے مشرق نکلنے کی جگہ وہ بوتیاں مشرقہ ہو گئی ہیں پوری سیمت نو ادھرلے پاسوں نکل جائے ساری مشرق سردیاں تے گرمیاں دا وڈا چھوٹا دھیان رکھاں گے ایک مشرق سردیاں والی تے ایک مشرق گرمیاں والی سمجھ آئی جتھے آیا ایک مشرق وہ پوری لین جتھے آیا دو مشرقاں سردیاں تے گرمیاں چھوٹے وڈے دن دے حساب نا تے جتھے آیا بہتیاں مشرقاں ہر روز دے حساب نا دیکھو نا دن وڈے چھوٹے ہوندے نے سردیاں گرمیاں لیکن ہر روز ایک منٹ دو منٹ ایک منٹ دو منٹ ایک منٹ دو منٹ فرق پیندا ہے نا وہ کیوں پیندا ہے ہر روز سورج ادھر ہو رہا ہے 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 تے ہر روز دے حساب نا بہتیاں مشرقاں دو وڈے موسماں دے حساب نا دو مشرقاں تے ویسے جدھروں نکلدا ہے وہ ساری دا کٹھا کہہ دو تے ایک مشرق سمجھ آئی سبحانک اللہم بحمدک النیت علی رہے اے گل بڑی پکی ہے عملوں کا دار و مدار کس پر ہے ہر عمل کے لیے کیا ہونی ضروری ہے ساڑھے بھابی غلط کر دے ادھروں منہ دھوتا ادھروں آئے ادھروں گلاں کر دے اوے پکھا بند کر دے اللہ اکبر دھیان ہی نہیں ہاتھ بھی نہیں صحیح کر دے ہاتھ بھی آنج جے کیتے چل بھئی نہیں پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اپنے دل و دماغ کو حاضر کرنا ہے سوچنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں پورا ذہن بنا کر نیت کہاں ہوتی ہے ذہن میں دل میں پورا ذہن بنا کر پھر نماز پڑھنی ہے یہ نیت ہے اچھا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ صرف نماز کا ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر نماز کا دار و مدار کس پر ہے نیت تے وضو دا وضو کا بھی تے وضو دی نیت کی ہے 4 فرض 3 سنتاں 2 مستحب واسطے اللہ دے منہ طرف کتے کعبہ ٹوٹی شریف ہوتے تے توڑا مشرق شریف ہوتا ہے منہ طرف کعبہ شریف کوئی نہیں ہوتا کرو اپنا آئے وضو کرو جا کے منہ طرف کعبہ شریف ہوتا ہے تے او دی نیت کی ہے بلا وضو کی نیت کیا ہے جے وضو نہ ہوئے تے نماز ہوندی ہے تے وضو واسطے کی چاہیے دی بلا نیت تے نیت کہیں کرنی بلا دل وچ اگر وضو نہیں تو نماز تو وضو کی نیت کہاں ہے دل میں ذہن میں تے پھر نماز کی نیت بھی کہاں ہے دل میں ذہن میں اگر وضو دی نیت منہ نہ کر دے تو دسو کیڑی کر دے نہیں کر دے او ہو جاندا ہے نا تو پھر نماز بھی ہو جاندی ہے جے وضو ہو گیا تو نماز بھی جے وضو ذہن نال نیت نہ ہو گیا تو پھر نماز بھی ہو گئی تو جے نماز نہیں ہوندی تو پھر وضو بھی نیت کرنی ہے اس واسطے یہ دل کے ارادے کا نام ہے دل میں سوچنا ہے جو سوچ لیا اس کے ساتھ نماز آپ کی ہو جائے گی یار ان سارے سخت گلاں جی کرانی اچھا چلو ایک گل ہاں آج صاحب صحیح کہہ رہے نہیں تجھے صحیح کہہ رہے تجھے صحیح کہہ جڑا کرے گا میں نیکی ملے گی نہیں کرے گا نہیں ملے گی نہیں آج میں صرف وہی دسنا ہے میں اے دیکھو روزے قیامت انسان اپنے والد کے پاس بھی چلا جائے نا ابو جی 2 نیکیاں کٹ گئی ہیں منو دے دیو میں بخشیا جاواں گا باپ 2 نیکیاں بھی پتر منو کی پتہ میرا کی بننا ہے اولاد کے پاس جائے نا پتر ساری زندگی میں نے تینوں کھوایا پڑھایا پلایا تے 4 نیکیاں منو دے دے تو کوئی اولاد دے گی یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی اس روز انسان اپنی ماں سے جان چھڑائے گا باپ سے جان چھڑائے گا بھائی سے جان چھڑائے گا بیوی سے جان چھڑائے گا کوئی کسی کے کام
ایک ایک نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار. تو جو شخص ایک مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے, کنیاں انگلیاں اٹھائیاں اس نے. حدیث ہے مجمع الزوائد میں, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا کر دیتے. تو ایک مرتبہ رفع الیدین کیا تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10. 4 رکعت پڑھیں نا تو 100 نیکیاں ملتی ہیں. 4 رکعت پڑھیں, دیکھو نا 4 رکعت میں 4 مرتبہ رکوع جانا 40 ہو گئی ہیں. تو 4 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر کرنا کنیا ہو گئی ہیں؟ 80. ایک مرتبہ تیسری رکعت کے شروع میں تشہد پڑھ کے کنیا ہو گئی ہیں؟ 90. تے 10 شروع والیاں جڑا پہلی نماز شروع کی تھی کنیا ہو گئی ہیں؟ 100. 4 رکعت نماز میں 100 نیکیاں. اور سننا, فجر دیاں 4 کنیا نیکیاں ہو گئی ہیں؟ 100. تے زور دیاں 12 ہیں, چلو 300 ہیں, کل کنیا ہو گئی ہیں؟ 400. تے اثر دیاں 4 کنیا ہو گئی ہیں؟ 500 ہو گئی ہیں. تے مغرب دیاں بھی او نہیں بن دیاں نے, اور 3 تے 2 5 رکھتا نے نا, تے کنیا بن گئی ہیں بھلا؟ کچھ 6 650 ہو گئی ہیں. تے عشاء دیاں بھی کچھ 7 9 ہو گئی ہیں نے. تے رلا کے کوئی 1000 دے قریب نیکیاں. تے جڑا کردا ہے او دی روزانہ 1000 نیکیاں ود دیاں, جڑا نہیں کردا او دی 1000 نیکیاں گھٹ دیاں نے. اگر 1000 تے ایک مہینے چ 30 دن تے کنیاں ہو گئیاں؟ 30,000. تے ایک سال چ 3,72,000. تے جے 20 30 سال 40 سال زندگی ہوئے تے کتے گئیاں؟ لکھاں دی تعداد نیکیاں. جو صرف اتنا کر لے اس کی لاکھوں نیکیاں بن جاتی ہیں, اور جو نہ کرے اس کی لاکھوں نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور روزے قیامت فیصلے ایک ایک نیکی دے ہونے نے, ایک ایک نیکی. تسی کہنا ہے کاش میں ایک واری انج کر لیندا جنت مل جانی سی, کاش ایک واری انج کر لیندا اج 10 نیکیاں آ جاندیاں من جنت مل جانی سی. اس وجہ سے اس نیکی کو معمولی نہیں سمجھو, حقیر نہیں سمجھو, یہ نیکی کرنے کی کوشش کرو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم, ہم بڑے گناہگار خطاکار سیاکار, ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہو گئے مولا تو سارے معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے اوپر فضل فرما, ہمارے اوپر اپنا کرم فرما. اے اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما, مقروضوں کے قرضے دور فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کے جال سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما, اس کے آباد کرنے والوں کے دونوں جہانوں کو آباد فرما. مولا ہمارے اوپر فضل فرما, ہمارے اوپر رحم فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اہل اسلام کی حفاظت فرما. جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ان کو تباہ و برباد کر دے, جو اس کے حمایت والے ہیں ان پر رحم فرما. اے اللہ ہم نے جو سنا ہے سنایا ہے اے اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز سے تیرے دین کو سننے کے لیے آئے, سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ ہر ایک کی نیک حاجات کو پورا فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے بندیاں اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلائے. اے اللہ ہر ایک کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, نیک آرزوؤں کو پورا فرما. مولا جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما, جو نہیں
نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.